میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ دول الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم منبر شریف پر جلوہ فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء، حفاظ، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ دین کی پوری کہانی، اللہ کی محبت کی پوری نشانی اس ایک سوال اور اس ایک جواب کے اندر پوشیدہ ہے۔ جب کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کا جواب بتاتا ہے کہ آپ پہ اللہ کا کرم کتنا ہے۔ ابھی کسی سے پوچھو کیا حال ہے، بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ اللہ کی ہزار نعمتیں ہیں، کبھی شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہ کر پاؤ گے۔ مگر پوچھو کیا حال ہے، پہلے کے زمانے یہ تھے، لائٹ نہیں تھی، کھانے میسر نہیں ہوتے تھے، پچھلے زمانوں میں فاقے کی نوبتیں آ جاتی تھیں، ایک جوڑی کپڑے میں آدھا محلہ شادی کر لیا کرتا تھا، ایک رومال تک مانگ لیا کرتے تھے لوگ، بھئی میں ذرا کہیں مہمان بننے کے لیے جا رہا ہوں اپنی رشتہ داری میں، اس لحاظ سے مجھے اپنا رومال دے دو۔ زمانے کچے گھر، کچی مسجدیں، سب کچھ تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر جب کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے تو دل سے کہتے تھے، ان کے باڈی لینگویج سے پتہ چلتا تھا ان پہ واقعی میں اللہ کا کرم ہے۔ کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے، کہتے بھئی اللہ کا بڑا شکر ہے، آج ہزار نعمتیں ہیں، کیا حال ہے، بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا جب میں نے ایک مولانا سے پوچھا کیا حال ہے، کہنے بس ٹھیک ہوں، سب اللہ کا شکر ہے۔ تو میں نے کہا جب یہ سب دنیا کی باتیں کرنی تھی تو اللہ کا ہی نام کیوں لیا بیچ میں؟ کسی نے شیخ سعدی سے پوچھا کیا حال ہے تو رونے لگے، کہنے لگے کیا پوچھتے ہو، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے میرے دانت تو ٹوٹ گئے، مگر زبان اللہ کی ناشکری کرنے سے باز نہیں آئی۔ اللہ کی نعمتیں ہزار ہیں، کبھی گننے بیٹھیے تو گن نہ پائیں، مگر آج پہلا سبق آپ کے لیے یہی ہے کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے تو پھر سوچنا کہ میں اسپتال میں تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں دوائیاں تو نہیں کہ سارے تو نہیں جی رہا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ جب کوئی آپ سے کہے کیا حال ہے تو آپ اس وقت کہنا دل سے اللہ کا شکر ہے، آپ کو ادراکی نہیں نعمتیں کتنی بڑی بڑی لیے بیٹھے ہو۔ میں کبھی آپ سے ملاقات ہوئی تو صرف چونکہ یہ میلاد النبی کا پروگرام ہے، صرف شکر کے موضوع پر گفتگو کروں گا،
صرف شکر کے موضوع کا. آج اتنا سن لیجئے کہ ایک حدیث شریف حضور کی زبان سے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے 400 سال عبادت کی. ہماری تو عمر 50-60 سال ہوتی ہے، اگر اللہ کرم کر دے، درمیان میں کوئی بیماری نہ لگے اور موت نہ آئے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو اور کوئی حادثہ پیش نہ آئے، تو اگر بہت عمر بڑھ جائے تو 70-80 سال ہوتی ہے. اس کی عمر 400 سے اوپر تھی اور عبادت کی تھی 400 سال. اور ایک دن دعا مانگنے لگا، مولا جب عبادت کی محبت سے کرتا ہوں تو مجھے موت بھی سجدے میں عطا کرنا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میں نہیں بیان، حضور فرماتے ہیں جب اس نے دعا کی تو اللہ نے قبول کر لی. اس کا انتقال سجدے میں ہوا، ایمان کی حالت میں. مگر جب وہ رب کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا فرشتوں اسے بخش دو میرے فضل کی وجہ سے. ذرا دھیان سے سننا، کہا اسے کس کی وجہ سے؟ مجھے اسے بخش دو. اللہ نے فرمایا میرے فضل کی وجہ سے. تو وہ بندہ کہنے لگا مولا عبادت تو بڑی کی ہے میں نے، 400 سال عبادت کی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے فضل سے بخشو، میرے رحم سے اسے. کہنے لگا مولا 400 سال کی عبادت، میرے اعمال. رب نے فرمایا میرے فضل سے بخشو. حضور فرمانے میرے آقا کی زبان ہے، میرے فضل سے بخشو. کہنے لگا مولا میری عبادت. رب کی رحمتوں نے اس کی طرف متوجہ ہوا میرا رب، اور فرمایا سن فرشتوں، اب ذرا یہ زیادہ اپنی عبادت کرتا ہے نا، تو میری نعمتوں اور اس کی عبادتوں کو تولو جو میں نے اسے نعمتیں دی ہیں. تو ایک ترازو میں تولا گیا. اللہ نے فرمایا زیادہ بڑی نعمت کوئی نہیں، دونوں آنکھیں تول لو بس. جب دونوں آنکھوں کا وزن کیا گیا تو 400 سال کی عبادت پھیکی پڑ گئی. اللہ نے فرمایا اسے جہنم میں ڈال دو. اس کی عبادت تو تل گئی، ختم ہو گئی، اب جہنم میں ڈال دو. 1 سال عبادت نماز پڑھ کے نا 10 دن پوری دنیا کو بے نمازی نہیں سمجھنا چاہیے حقارت کی وجہ سے. کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے 10 دن نماز پڑھ لینا تو پھر تکبر ہو جاتا ہے میں نمازی ہوں، ہے نا. حضور فرماتے رب نے فرمایا جہنم. اب جہنم کا نام سن کے کانپ گیا، اے میرے رب مہربانی کر مجھے معاف کر دے. رب نے فرمایا پھر فرشتوں اب میری مہربانی سے اسے پھر بخش دو. نعمتیں کبھی گنو پھر اس کا شکر ادا کرو. اچھا میں آپ کے سامنے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں خود آیا ہوں، ایسا سوچ رہے ہوں گے نا آپ. یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے ہم نے جلسہ کرایا ہے، میں کہہ رہا ہوں گا میں تقریر کر رہا ہوں، ہم سب لوگ کہہ رہے ہوں گے ہم بیٹھے ہیں. مگر میری نظر یہ کہتی ہے یہ سب ہم لوگ جو سوچ رہے ہیں غلط سوچ رہے ہیں، ٹھیک نہیں سوچ رہے. چونکہ ہم یہاں آئے نہیں ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے. جلسہ کرایا نہیں گیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے. ایک بار یہ اللہ نے نا موسیٰ سے پوچھا، وہ طور پہ کلیم ہے، کلام کرتے ہیں کلیم علیہ السلام سے. اللہ نے کہا او میرے کلیم یہ بتا تو نے دنیا میں کس سے دوست بنایا ہے اپنا، تیرا قریبی کلوز فرینڈ کون ہے؟ تو کہنے لگے پروردگار وہ جو درزی ہے نا وہ میرا دوست ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تو اس سے کچھ مانگے گا تو وہ تجھے کچھ دے دے گا. عرض کی رب ضرور دے دے گا. کہا تو پھر ایسی چیز بتاتا ہوں وہ منع نہیں کرے گا، جا اس سے سوئی لے لینا. کیا مانگ لینا؟ ادھر دیکھیں ذرا، کیا مانگ لینا؟ سوئی مانگ لینا ایک. چونکہ وہ پہلے وہ تو ہوتا نہیں تھا، مشین تو چلتی نہیں تھی، تو ہاتھ سے ہی لوگ سیتے تھے. تو موسیٰ گئے کہنے لگے یار دوستی بڑی پرانی ہے میری تجھ سے. کہاں مانگا بھی آج تک کچھ نہیں، طلب نہیں کیا تجھ سے، آج مانگتا ہوں مجھے دے دے گا. کہنے لگا بول کیا مانگتا ہے موسیٰ؟ کہنے لگا یار بات رکھ لینا دے دینا. ارے بولو نا یار موسیٰ. کہنے لگے یار ایک سوئی دے دے. تو سوچ کے بولا سوئی نہیں دینا. موسیٰ بولے دوستی تو بڑی پکی ہے اور مانگی بھی سوئی ہے، دے دے. ایک منٹ دھیان سے سنو ذرا، دھیان سے، ہنسنا نہیں بھائی، کوئی مسکرانا وہ سنت ہے مگر ہنسنا نہیں. آرام سے سنو، میں گارنٹی کی تو نہیں دیتا مگر اللہ کی رحمت سے بھروسہ ہے اگر پوری تقریر سن کے گئے تو دل بدل جائے گا. اور اگر بیچ میں سے اٹھے تو کوئی آپ کی گارنٹی نہیں لے سکتا. درمیان میں سے اٹھنا نہ اللہ کو پسند نہ اس کے رسول کو پسند نہ غوث پاک کو پسند. ایک باری غوث پاک تقریر کر رہے تھے، اخبار الخیار میں لکھا ہے
تقریر فرما رہے تھے, تقریر کرتے کرتے کرسی سے اوپر پرواز کر گئے, ہوا میں نظر آنا بند ہو گئے. وہ غوث پاک ہیں بھائی. وہ فرماتے ہیں لوگوں میرا نام عبد القادر ہے, اور سنو میرا نام کوئی تب تک نہیں لیتا جب تک میری مرضی نہیں ہوتی ہے. آسمان کی طرف پرواز کر گئے میرے شیخ غوث اعظم. جب پرواز کر گئے تو بعد میں جب آئے, تقریر بیچ میں ختم کر کے پھر شروع کی تقریر. بعد میں لوگوں نے پوچھا, مریدوں نے, حضور آج سے پہلے کبھی ہم نے آپ کو جاتے نہیں دیکھا. فرمایا جب میں تقریر کر رہا تھا نا تو اوپر سے خضر گزر کے جا رہے تھے. کہا پھر حضور فرماتے غوث پاک پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی محفل میں بٹھال کے کہا جاتے کہاں ہوں, پہلے میری تقریر سن کے جاؤ گے, بعد میں جانے دوں گا. اور دیکھو اٹھا نہ کرو کرو. غوث پاک کے 7 بیٹے غوث پاک کی تقریر میں انتقال کریں. کتنے بیٹے؟ تقریر میں اتنا خوف اور ایسا درد ہوتا تھا غوث پاک کی تقریر میں کہ آپ جب تقریر فرماتے تھے آپ کی کان میں خبر آئی حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. غوث پاک نے تقریر پوری کی, مکمل کی, بیچ میں نہیں چھوڑی. اور بعد میں پھر جب دعا کی تو یا اللہ گواہ رہنا عبد القادر کو اپنے بیٹے سے تیرے ذکر سے زیادہ محبت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو موسیٰ سے رب نے فرمایا تو موسیٰ پہنچ گیا. اللہ نے فرمایا مل گئی سوئی؟ تو کہنے لگے مولا سوئی تو نہیں ملی. کہا تو پھر سے جا, ایک بار اور ٹرائی کر. موسیٰ گئے, جا کے بولے یار دے دینا سوئی, میں نے تو تجھ سے کچھ مانگا بھی نہیں آج تک, سوئی تو مانگ رہا ہوں دے دے. کہنے لگا موسیٰ لے پورا ڈبہ لے جا, لے ساری لے جا. کیسی بات کرتا ہے. موسیٰ نے سوئی لی اور رب کی بارگاہ میں پہنچے. رب نے فرمایا اس بار مل گئی. کرم مل تو گئی مگر دماغ میں ایک سوال پیدا ہو گیا, میرے رب بات یہ ہے کہ پہلے میں گیا تھا تو اس نے ایک سوئی نہیں دی, اس بار ہی پورا ڈبہ دے دیا, کچھ سمجھ نہیں آئی. رب نے فرمایا سن موسیٰ, پہلی بار اس کے دل میں نہ دینے والی بات میں نے ڈالی تھی, دوسری بار دینے والی بات بھی میں نے ڈال دی تھی.